بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر صدوم کا سبق نمبر 84 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ثمرہ مسئلہ کے تیسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں مصنف نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے تقریباً 4 طرح کے مقامات آتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ضد خاص عبادی میں ثمرہ باز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں کہ ان 4 مقامات سے ثمرہ عملی حاصل کرنے کی ضروری ہے کہ ہم ان کو موقوف کریں دیگر 2 مقامات کے اوپر اور دیگر 2 ایسے امور کے اوپر کہ جن کے بغیر اصلاً ہماری باز کا ثمرہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان میں سے پہلا امر اس بارے میں تھا کہ جس مقام پر بھی عبادت میں نہیں آ جائے وہ نہیں مقتضی فساد ہوتی ہے۔ البتہ جو افراد مقتضی فساد قائل نہیں تھے، جیسا کہ موقع کنائنی وغیرہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک نہیں استقلالی میں تو ایسا ممکن ہے، لیکن جو نہیں طبعی ہے اس میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو مدعا کے اوپر دلیل بھی پیش کی۔ مصنف آج اس دلیل کا انشاءاللہ جواب دینے جا رہے ہیں، جو کہ مصنف جو ہے وہ چاہے واجب استقلالی ہو یا واجب طبعی ہو، دونوں میں فساد کے قائل ہیں، لہٰذا وہ موقع کنائنی کو اس انداز سے جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بطور مقدمہ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کون سی والی؟ کہ ہمارے پاس جو قرب و بعد آتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے قرب و بعد مادی اور دوسرا ہوتا ہے قرب و بعد معنوی۔ مادی سے مراد کیا ہے؟ مطلب اس سے مراد قرب و بعد مکانی ہے، جگہ کے اعتبار سے ایک چیز کسی چیز کا قریب ہونا یا جگہ کے اعتبار سے کسی کا دور ہونا۔ آپ ایک شہر میں رہتے ہیں، آپ کے پاس قرب مکانی ہے، آپ ایک شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں تو بعد مکانی حاصل ہوتے ہیں، یعنی فاصلے کا کم ہونا ہوگا قرب مکانی، فاصلے کا دور ہو جانا کیا ہوگا؟ بعد مکانی۔ فرماتے ہیں ایک تو مادی اعتبار سے ہماری مراد ہے قرب و بعد کی۔ فرماتے ہیں ایک ہماری مراد جو قرب و بعد سے وہ معنوی ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی کمالات ہیں یا مبدأ کمال سے قریب ہو جانا یا دور ہو جانا، تقرب الہی حاصل کرنا، یعنی ان درجات اور مراتب پر فائز ہو جانا جو ہمیں خدا سے نزدیک کر دیتے ہیں، یا ایسے اعمال انجام دینا جس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کو ہم قرب و بعد معنوی کا نام دیتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اصولی حضرات جو ہے وہ اس کو قرب و بعد مادی سے تشبیہ دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ اس معقول کو سمجھانے کے لیے اس کی تشبیہ محسوس کے ساتھ دیتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں یہاں پہ جو ہماری مراد ہے وہ قرب و بعد کی دوسری صورت ہے، پہلی صورت ہماری مراد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اب آ جائیں اصل بحث میں۔ کہتے ہیں جتنے بھی عبادات ہیں، عبادات میں قرب و بعد صرف مصلحت و مفسدہ میں منحصر نہیں ہے، اس طرح کہ ہر وہ عمل جو مصلحت رکھتا ہو وہ مقرب ہو، اور ہر وہ عمل جو مفسدہ رکھتا ہو وہ مباعد ہو۔ فرماتے ہیں فقط قرب و بعد کا معیار اس میں مصلحت و مفسدہ کا ہونا نہیں، بلکہ قرب و بعد کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اور چیز کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو ہماری قرب کی مراد ہے وہ قرب مادی نہیں۔ اگر تو قرب مادی کی بات کریں تو آپ کی بات مان لیں گے کہ صرف مصلحت و مفسدہ کے آ جانے سے ہی آپ کو قرب و بعد حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ہماری مراد قرب مادی نہیں ہے، یعنی ہم نے جگہ کے اعتبار سے اپنے مولا کے قریب نہیں ہونا، اپنے رب کے قریب نہیں ہونا، بلکہ ہم نے مقامات اور کمالات کے اعتبار سے اپنے رب کے قریب ہونا۔ تو فرماتے ہیں پس یہاں پہ قرب و بعد مادی ہماری مراد نہیں بلکہ معنوی ہماری مراد ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا مقرب ہونا یا کسی چیز کے مباعد ہونا، اس میں معیار صرف مصلحت و مفسدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اس میں رغبت اور مبغوضیت اور نفرت کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ یہ عمل چونکہ مولا کا پسندیدہ تھا لہذا اس نے اس کا حکم دیا، اور یہ عمل چونکہ مولا کے نزدیک ناپسندیدہ تھا لہذا اس نے اسے نہی فرمائی۔ فرماتے پس وہ مقام جہاں پہ نہی موجود ہو، چاہے وہ نہی طبعی ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل کیسے مقرب مولا ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں جواب دے رہے کس کو؟ موقع کے نائن کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس مقام پہ ہمارے پاس امر مولا ہے اس میں مصلحت پائی جاتی ہے، اور دوسری جان سے اگرچہ نہیں طبعی ہے، اور نہیں طبعی جو ہوتی ہے موجب فساد ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ امر مقرب مولا کا۔ مصنف فرماتے ہیں جس مقام پہ نہیں آ جاتی ہے مبغوضیت مولا آ جاتی ہے، تو مبغوضیت ہوتے ہوئے اور نفرت آمیز ہوتے ہوئے ہم اس عمل کو کیسے مقرب مولا قرار دے سکتے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ چونکہ نہیں طبعی ہے اور مفسدہ سے متعلق نہیں، اس لیے مقتضی فساد بھی نہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ بات اصلا درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ ایسا ضروری نہیں، بلکہ کیوں؟ مصنف فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس مختلف 2-3 طرح کی صورتیں آتی ہیں کہ جس سے آپ کا یہ قول باطل ہو جائے۔ اگر آپ نے جو کہا تھا کہ یہ مفسدہ سے متعلق نہیں ہو رہا، مصنف فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خود متعلق نہیں میں مفسدہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ نوائی مستقل میں ہوتا ہے،
فرماتے ہیں کبھی اس کا مباعد ہونا اور مولا سے دور ہونا اس مفسدہ کی وجہ سے ہوتا ہے جو کسی دوسرے وجود میں، یعنی ایک تو دفعہ کیا ہے کہ خود متعلق نہیں مفسدہ ہے، لیکن دوسری صورت میں کیا ہے کہ مفسدہ اس میں نہیں پایا جاتا بلکہ کسی دوسرے وجود میں پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے مباعد از مولا قرار پاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے عمل کی مصلحت کو فوت کرنے کا موجب بنتا ہے، یعنی اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کسی دوسرے عمل کی مصلحت جو ہے وہ فوت ہو جائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں یہاں پہ ان تین صورتوں میں سے ہماری مراد یہ والی صورت ہے کہ یعنی اگر ہم امر عبادی کی بات کریں اور دوسری جنب سے نہی طبعی کی بات کریں، اگر ہم اس نہی طبعی کے اوپر عمل کرتے ہیں تو مولا نے جو مصلحت امر عبادی میں قرار دی تھی اس کو ہم فوت کر دیں گے۔ تو لہٰذا فرماتے چونکہ یہ مباعد از مولا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اس مصلحت کو فوت کرنے والا ہے، پس اس طرح کے عمل مباعد کے ہوتے ہوئے فرماتے ہم اس کو کیسے مقرب قرار دے سکتے ہیں، جیسا کہ واقعے کے دائنی نے فرمایا تھا۔ البتہ فرماتے کہ اگر ہم اس بات قائل ہو جائیں جیسا کہ ہم ہیں کہ امر اپنی ضد سے نہیں کا مقتضی نہیں ہوتا بلکہ یہاں پہ صرف نہیں عقلی ہوتی ہے، نہیں مولوی نہیں ہوتی، سوائے ایک صورت کے کہ نہیں عقلی اور نہیں مولوی میں ملازمہ ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے ضد عام میں بھی کہا تھا۔ مطلب اس صورت میں اگر ملازمہ ثابت ہو جائے پھر ہم آپ کی بات کے قائل ہو جائیں گے، لیکن فرماتے ہیں چونکہ ہم نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ نہیں عقلی اور نہیں مولوی کے درمیان اصلا ملازمہ ثابت نہیں ہوتا، جب ملازمہ ثابت نہیں ہوتا فرماتے پاس اس صورت میں ہم اس کو کیا قرار دیں گے، ہم اس کو موجب فساد قرار دیں گے۔ پس اس صورت میں یہ افراد جو نہیں طبعی کی قائل ہیں فرماتے ہیں کہ یہ پھر اس کو نہیں مولوی قرار نہیں دے سکتے، اور جو افراد اس کو نہیں مولوی قرار دیں گے وہ پھر اس کو نہیں طبعی کا نام بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ہو گیا پہلا امر کہ جس کے اوپر ہمارے 4 نکات کا ثمرہ عملی موقوف ہے۔ آگے بیان کرنے جا رہے ہیں دوسرا امر کو۔ دوسرا امر کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم نے مقدمہ واجب کی بات میں بیان کیا تھا کہ عبادت کی عبادیت میں 2 نظریے ہیں۔ کون سے والے؟ جو مشہور اصول اس بات قائل ہے کہ قصد امتثال ضروری ہے کہ آپ نے جو بھی امر انجام دینا اس میں قصد امتثال امر مولا ہونا چاہیے، لیکن متاخرین کے نزدیک قصد امتثال ضروری نہیں ہے بلکہ محبوبیت عمل ہی کافی شمار ہوگی۔ فرماتے ہیں ضد خاص عبادی کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوسرے نظریے کا قائل ہونا پڑے گا۔ کون سے والے؟ محبوبیت عمل کا قائل ہونا پڑے گا۔ اگر ہم قصد امتثال قائل ہوتے ہیں فرماتے اس صورت میں پھر ہم اس بات کا ثمرہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اقتضاء کی صورت میں بطلان آئے گا اور عدم اقتضاء کی صورت میں عدم بطلان آئے گا، فرماتے یہ والا جو حکم لگا رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم محبوبیت عمل کو معتبر قرار دیں، وإلا آپ کو یہ رزلٹ حاصل نہیں ہو سکے گا، یہ ثمرہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر ہم پہلے نظریے کا قائل ہوتے ہیں کون سا والا کہ عمل کی انجام دہی میں قصد امتثال کرنا ضروری ہے، مطلب اس صورت میں ضد خاص عبادی کے ثمرات بھی اور یہ جو ہم نے 4 طرح کے موارد بیان کیے ان کے ثمرات آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ تزاحم کی صورت میں امر عبادی کی فعلیت باقی نہیں رہتی، جب اس کی فعلیت باقی نہیں رہتی تو اس کو قصد امتثال سے انجام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ جب قصد امتثال سے اس کو انجام نہیں دے سکتے تو گویا کہ یہ عمل آپ کا کیا ہوگا؟ باطل شمار ہوگا۔ یعنی اگر آپ اس ضد کو انجام دیتے ہیں اور اس ضد میں آپ قصد امتثال نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب قصد امتثال نہیں ہے تو گویا کہ آپ کا عمل بھی باطل ہو جائے گا۔ اب چاہے فرماتے اقتضاء کے قائل ہوں تو بھی کوئی فرق نہیں، چاہے عدم اقتضاء کے قائل ہوں تو بھی فرق نہیں ہے۔ بات آ جائے گی قصد امتثال کے اوپر۔ جب ہم نے قصد امتثال کو شرط قرار دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ضد میں تو قصد امتثال ہم کر سکتے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے ضد جو ہے وہ اصلاً باطل ہو جائے گی، اس میں اقتضاء یا عدم اقتضاء کے نظریے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرماتے کیوں اقتضاء اور عدم اقتضاء میں فرق کیوں نہیں ہوگا؟ فرماتے اس اعتبار سے اقتضاء کی صورت میں اس لیے کہ نہیں عبادت سے متعلق ہے اور جہاں پہ نہیں عبادت میں آ جائے وہ موجب فساد ہوتی ہے، لہٰذا اقتضاء کی صورت میں ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ ہماری ضد کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر عدم اقتضاء قائل ہو جائیں گے اور عدم اقتضاء کی صورت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ قصد امتثال ضروری ہے اور قصد امتثال جب ہو نہیں رہا اس کی وہ اپنی فعلیت پر باقی نہیں ہے، جب قصد امتثال یہاں پہ نہیں ہو رہا مطلب اس صورت میں پھر یہاں پہ وہ عبادت بھی کیا شمار ہوگی؟ باطل شمار ہوگی۔ پس بحث کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا اگر ہم دوسرے مبنا کو اختیار کریں۔ کون سے والے؟ محبوبیت عمل کو قصد امتثال کی صورت میں ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ مصنف فرماتے ہیں کہ ایسا درست نہیں ہے۔ وَإِنْ صَدَرَ مِنْ بَعْضِ أَعْظَمِ مَشَائِخِنَا فرماتے ہیں اگرچہ ہمارے بعض مشائخ مراد کون ہے؟ محقق نائینی مراد ہے، فرماتے ہیں اگرچہ انہوں نے اس طرح کا نظریہ اختیار کیا لیکن میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِي الْعِبَادَةِ لَيْسَ عَلَى وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ الْمَفْسَدَةِ فقط اس لیے کہ کسی چیز کا
قریب ہونا، کسی چیز کا مقرب ہونا اور کسی چیز کا عبادت کے اعتبار سے مباعد ہونا، اس کا معیار فقط اس میں مصلحت اور مفسدہ کا موجود ہونا نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنَ الْمَوْلَى الْقُرْبُ وَالْبُعْدُ المعنویان۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو قرب و بعد سے مراد ہے وہ قرب و بعد مادی مراد نہیں ہے، بلکہ قرب و بعد معنوی مراد ہے۔ تشبیہم بالقرب والبعد المکانیین، کہ جس قرب و بعد معنوی کو اصولی حضرات جو ہے وہ قرب و بعد مکانی کے ساتھ اور قرب و بعد مادی کے ساتھ کیا دیتے ہیں؟ تشبیہ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ وہ محسوس کے ذریعے معقول کو سمجھا سکیں۔ وَمَا لَمْ يَكُنِ الشَّيْءُ مَرْغُوبًا فِيهِ لِلْمَوْلَى فِعْلًا لَا يَصْلُحُ لِلتَّقَرُّبِ بِهِ إِلَيْهِ۔ فرماتے فقط مصلحت اور مفسدہ کا موجود ہونا ہی اس کے مقرب اور مباعد ہونے کا معیار نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اس میں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں آیا مولا رغبت بھی رکھتا ہے، یہ چیز مولا کے نزدیک بالفعل مرغوب شمار ہو رہی ہے یا شمار نہیں ہو رہی۔ فرماتے پس جب تک وہ مولا کے نزدیک مرغوب شمار نہیں ہوگی، لا یصلح للتقرب به الیہ، اس کے ذریعے تقرب مولا آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ومجرد وجود مصلحت فیہ لا یوجب مرغوبیتہ لہ مع فرض نہیہ و تبعیدہ۔ فرماتے اس کے نہیں کو فرض کرتے ہوئے اور اس کو مباعد فرض کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ فقط اس میں مصلحت کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کو مرغوب مولا قرار نہیں دے سکتے۔ یعنی آپ فقط اس مصلحت کو مد نظر رکھیں اور کہیں کہ جو نہیں آ رہی وہ نہیں تو کاشف از مفسدہ ہے ہی نہیں۔ فرماتے فقط اتنی بات سے قطع نظر کرتے ہوئے اور مصلحت کو مد نظر رکھے آپ اس کو مقرب قرار نہیں دے سکتے، حالانکہ وہاں پہ مولا کا ایک مباعد اور مولا کی نہیں موجود، اگرچہ وہ نہیں طبی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ وبعبارت اخری، فرماتے بالفاظ دیگر اسی بات کو میں نئے انداز سمجھاتا ہوں۔ کون سی والی؟ کہ لا وجہ للتقرب الی المولا بما ابعدنا عنہ۔ فرماتے ہیں ایسی چیز جس کو ہم نے مباعد قرار دیا، جس چیز کو ہم نے بعید قرار دیا ہے، اس کے ذریعے سے مولا کا کبھی بھی تقرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ والمفروض ان النہی التبعی نہی مولوی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اسی بات کو فرض کیا کہ جو نہیں آ رہی مولا کی جانب سے وہ نہیں طبعی نہیں مولوی ہے۔ وَقَوْنُهُ تَبْعِيًّا لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ زَجْرًا وَتَنْفِيرًا وَتَبْعِيدًا عَنِ الْفِعْلِ۔ فرماتے ہیں کہ اس نہیں کا طبعی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں ہی نہ سمجھیں اور آپ کہیں کہ یہ نہیں اگرچہ طبعی ہے لیکن کاشف از مفسدہ نہیں۔ فرماتے ہیں اس کا طبعی ہونا اس کو اس کے زجر کے ہونے سے اور اس کو قابل نفرت ہونے سے اور مباعد از مولا ہونے سے اس کو خارج قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وَإِنْ كَانَ التَّبْعِيدُ لِمَفْسَدَةٍ فِي غَيْرِهِ۔ اگرچہ فرماتے ہیں کہ جو مفسدہ پایا جاتا ہے وہ خود اس کے متعلق میں نہیں پایا جاتا بلکہ مفسدہ اس کے غیر میں پایا جاتا ہے۔ اور لفوات مصلحت الغیر، یا اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو کسی دوسرے فعل کی مصلحت جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی امر کو لے لیں، اسی امر کی جو مصلحت ہے وہ مصلحت آپ کو حاصل ہی نہیں ہوگی جب تک آپ اس کی نہیں کو ترک نہیں کر دیتے۔ فرماتے ہیں تو پس فقط وہاں پہ نہیں کا ہونا آپ اس کو زیادہ ایزی نہ لیں، اس کو اتنا آسان نہ سمجھیں، بلکہ یہ والی نہیں ہے وہ مباعد مولا قرار پائے گی۔ اس کے ہوتے ہوئے اس عمل کو آپ کسی بھی صورت میں مقرب مولا قرار نہیں دے سکتے۔ البتہ نعم، فرماتے ایک صورت ہے، تھوڑا سا ہم آپ کو چانس دیتے ہیں، کون سا والا؟ لو قلنا بأن النہی عن الضد لیس نہیا مولویا بل ہوا نہی یقتضیہ العقل الذی لا یستکشف من حکم الشر۔ فرماتے اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ضد کے بارے میں جو نہیں آ رہی ہے وہ نہیں مولوی نہیں ہے بلکہ وہ نہیں عقلی ہے، یعنی جس طرح ہم نے گزشتہ کہا تھا کہ ضد عام میں فرماتے یہ والی جو نہیں آ رہی ہمارے سامنے یہ نہیں مولوی نہیں ہے بلکہ یہ نہیں عقلی ہے، کہ الذی لا یستکشف من حکم الشر، کہ جس نہیں عقلی سے ہم حکم شرعی کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جس نہیں عقلی اور جس نہیں شرعی کے درمیان ملازمت ثابت نہیں، کما اخترنا فی المسئلہ، جیسا کہ ہم نے اسی بات کو اختیار کیا تھا۔ فإن هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى إلا إذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى۔ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو نئی عقلی ہے یہ مولا کے نزدیک عمل کے مباعد ہونے کا تقاضا نہیں کرتی، لیکن کس صورت میں؟ جب ہمیں اس بات کا علم حاصل ہو جائے کہ یہ مولا کے نزدیک جو ہے وہ قابل نفرت ہے اور مولا اس کو قبول نہیں فرماتا۔ لیکن فرماتے ہیں وَهَذَا شَيْءٌ آخر لا یقتضی حکم العقل فی نفسہ۔ فرماتے مولا کے نزدیک اس کا مباعد ہونا اور عقل کا اس بات کو ثابت کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں عقل اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل فقط اتنا بتا رہی کہ یہ عمل میرے نزدیک درست نہیں،
مولا کے نزدیک مقبول ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اگر اس بات کو ثابت نہیں کرتی، اس بات کو ثابت کرنا محتاج دلیل ہے، محتاج دلیل ہے، مطلب اس کے ہوتے ہوئے یہاں پہ ہم اس نہیں کو موجب فساد قرار نہیں دے سکتے۔ یہاں تک بات ہوگی امر اول کے بارے میں مکمل۔ کیا نتیجہ نکلا؟ امر اول میں مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ نہیں جہاں پر بھی آ جائے، چاہے نہیں استقلالی ہو یا نہیں طبعی ہو، وہ موجب فساد ہوگی تاکہ ہم ان 4 موارد کے ثمرات کو حاصل کر سکیں۔ الثانی فرماتے ہیں دوسرا امر کہ جس کے اوپر ثمرہ کو حاصل کرنا موقوف ہے، وہ کیا ہے؟ ان صحت العبادت والتقرب لا يتوقف على وجود الامر الفعلی بها۔ فرماتے ہیں عبادت کا صحیح ہونا اور تقرب کا حاصل ہونا اس کے امر فعلی کے وجود پر موقوف نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں کہ امر میں قصد امتثال کرنا ضروری نہیں ہے، اس بات کا ہمیں قائل ہونا پڑے گا۔ بل یکفی فی التقرب بها احراز و محبوبیت الذاتیت للمولا، بلکہ فرماتے ہیں کہ تقرب کو حاصل کرنے کے لیے فقط اس بات کا احراز کرنا کافی ہے کہ یہ عمل جو ہے مولا کے نزدیک محبوب شمار ہوتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَمْرٌ فِعْلِيٌّ بِهَا لِمَانِعٍ، اگرچہ فرماتے ہیں کسی معنی کی وجہ سے وہاں پہ امر فعلی نہ آ سکتا، جیسا کہ ہم نے مقدمہ واجب اس بات کو بیان کیا تھا۔ فرماتے پاس اس صورت میں جب آپ کو محبوبیت ذاتی کا علم ہو جائے گا، فرماتے اس صورت میں کیا ہے، آپ پھر ثمرائے باز کو حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اما اذا قلنا بان عبادیت العبادت لا تتحقق الا اذا كانت مامور بها بامر فعلی، لیکن فرماتے اگر ہم اس مشہور والے نظریے کے والے ہوتے ہیں، کون سے والے؟ کہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں قصد امتثال نہیں ہوگا، جب تک کہ اس میں امر فعلی کا قصد نہیں ہوگا۔ فلا تظہر هذه الثمرة ابدا، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، اقتضاء کے قائل ہو جائیں یا عدم اقتضاء کے قائل ہو جائیں، فرماتے دونوں صورت میں یہ ثمرہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لأنه قد تقدم ان ضد العبادی سواء كان مندوبا او واجبا اقل اہمیت او موسعا و مخیرہ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جو بات ہم نے پہلے بیان کر دی، کون سی والی؟ کہ ضد عبادی کے جو 4 مقامات ہیں، چاہے وہ مستحب ہو یا وہ واجب ہو، لیکن اس کی اہمیت دوسرے سے کم ہو، یا وہ واجب موسع ہو یا وہ واجب مخیر ہو۔ فرماتے ہیں چاروں کے چاروں مقامات میں جو ضد عبادی ہے، لا یکون معمورا به فعلا لمکان المزاحمت بین الامرین، فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ دونوں امرین کے درمیان تزاحم واقع ہو جاتا ہے، اس بنا پر وہ فعلیت کے اعتبار سے معمور بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کی مولا کیا کرتا ہے، اس کی معموریت کو اٹھا لیتا ہے، اس کی فعلیت کو اٹھا لیتا ہے اور کیا کرتا ہے، معمور بھی کی فعلیت کو برقرار رکھتا ہے، ضد کی فعلیت کو ختم کر دیتا ہے۔ وما عدم الامر بھی لا یقع عبادتا صحیحہ، جب فرماتے امر فعلی ہے نہیں، اور آپ نے کیا کہا تھا کہ امر کا فعلی ہونا ضروری ہے، امر فعلی ہوگا تو قصد امتثال ہوگا، قصد امتثال ہوگا تو آپ کا عمل صحیح ہوگا۔ جب فرماتے جب ہم نے اس کی فعلیت کو ہی ختم کر دیا، جب ضد خاص کی فعلیت ہی باقی نہیں رہی، تو گویا کہ لا یقع عبادتا صحیح، آپ کی عبادت بھی صحیح شمار نہیں ہوگی۔ وَإِن قُلْنَا بِعَدَمِ النَّهْيِ عَنِ الضِّدِّ، اگرچہ فرماتے ہیں یہاں پہ ہم ضد سے عدم نہیں کے قائل ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ والحق هو الاول، مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک 2 نظریات میں سے پہلا نظریہ قول حق ہے، اے ان عبادیت العبادت لا تتوقف على تعلق الامر بها فعلا، یعنی عبادت جو ہے وہ قصد، یعنی عبادت کا عبادی ہونا قصد امتثال پر موقوف نہیں ہے، بل اذا احرز انها محبوبۃ فی نفسها للمولا مرغوبۃ لدیہ فإنه يصح التقرب بها الیہ، فرماتے ہیں جب آپ کو اس بات کا یقین حاصل ہوگا یہ عمل مولا کے نزدیک محبوب ہے اور مولا اس کو پسند بھی کرتا ہے، بس اس کے ذریعے آپ تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَأْمُرْ بِهَا فِعْلًا لِمَانِعٍ، اگرچہ کسی معنی کی وجہ سے مولا نے اس کا ظاہر امر نہ دیا، لأنه كما اشرنا الى ذلك فی مقدمۃ الواجب، کہ جس بات کی جانب اشارہ ہم مقدمہ واجب میں بھی کر چکے ہیں، کیا کہ لأنه يكفي في عبادیت الفعل ارتباطه بالمولا والاتيان به متقربا به الیہ مع عدم ما يمنع من التعبد به من کون فعله تشریعا او کونه منہیا عنہ۔ ہم نے کہا تھا کہ فقط اتنا ضروری ہے عبادت میں کہ اتنا پتہ کہ فعل مولا سے مربوط ہے اور اس کو انجام دینے سے مولا کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے، البتہ اس صورت میں کہ جب ہمیں اس بات کا علم حاصل ہو جائے کہ اس کو انجام دینے سے ہم یہاں پہ کسی بدعت یا کسی منہی عنہ کو انجام نہ دے دیں، اس بات کے خطرے کو ٹالنے کے لیے ہم اس بات کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، کس بات کا، کہ یہ عمل مولا کے نزدیک محبوب شمار ہوتا ہے۔ جب فقط مقصد ہمارا اتنا ہے ولا تتوقف عبادیت علی قصد امتثال الامر، اور اس کا عبادی ہونا قصد امتثال امر مولا پر موقوف نہیں ہے، مطلب پاس اس صورت میں آپ کا نظریہ بھی قابل قبول نہیں ہے ان افراد کی جو کہ مشہور کے قائل ہیں، کما مال الیہ صاحب الجواہر قدس، جیسا کہ خود صاحب جواہر بھی اس نظریے کے قائل
مصنف فرماتے ہیں ثمرہ آپ کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کی محبوبیت کے قائل نہیں ہو جاتے اور قصد امتثال سے آپ کو نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ مصنف واقع کے نائنی پر اشکال کرتے ہیں کہ قرب و بعد میں صرف مسلط مسودہ کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مرغوبیت مولا بھی ضروری ہے، پس جس مقام پہ مولا کی مبغوثیت ہو وہ مقرب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا امر جس پر ہماری بات کا ثمرہ موقوف ہے وہ یہ کہ آیا ہم قصد امتثال کو ضروری سمجھتے ہیں یا صرف محبوبیت مولا کا علم کافی ہے؟ اگر محبوبیت کے قائل ہو جائیں تو فرماتے بعض کا ثمرہ ہوگا ورنہ بعض کا ثمرہ نہیں ہوگا۔ اگر قصد امتثال کے قائل ہوئے تو اقتدار اور عدم اقتدار دونوں صورتوں میں عبادت فاسد ہوگی، یا اس اعتبار سے کہ نہیں متعلق عبادت ہے یا اس اعتبار سے کہ امر فعلیت نہیں رکھتا۔ پس ثمرات کو مترتب کرنے کے لیے ہمیں دوسرے قول کا قائل ہونا پڑے گا۔ کون سا والا؟ ہمیں محبوبیت کا قائل ہونا پڑے گا، قصد امتثال یہاں پہ کافی شمار نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔